کہ غصے کی حالت میں آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ جب الفاظ نکالتے ہیں تو آپ کی شخصیت پہ سے پردہ اٹھ جاتا ہے، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. جیسے ایک برتن ہے نا، تو جب وہ بھر جاتا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، رائٹ. اور جیسے اگر کوئی چیز ہے، جب وہ بہت گرم ہو جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے، تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے. وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، بیکار ہے. اسی طرح سے جب آپ غصے سے آپ بھرے ہوں گے تو آپ پھٹ جائیں گے. اس لیے بولنا نہیں ہے، تاکہ جو کچھ آپ کے دماغ کے اندر چل رہا ہے وہ باہر نہ آئے. سم ٹائمز آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ کرنا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے ایسے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور وہ واقعی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، تو آپ کے اوپر سب سے پہلے شک لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بولا تھا کہ میں چھوڑوں گی نہیں، تو جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ سیریس نہیں تھے، آپ نے ویسے ہی کہا تھا. کہتے ہیں نہیں تم منحوس ہو کیونکہ تم نے کہا تھا تو اس کے ساتھ برا ہوا ہے، ضرور تم نے ہی اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا. تو آپ کے اپنے جملے آپ کو پھنسا دیتے ہیں زندگی میں. تو آپ کو اچھے الفاظ کہنے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو، اگر وہ نہ ہو تو اچھے لفظ کے ساتھ. یعنی آپ کو اگر ایک کھجور کسی کو صدقہ کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں تو ضرور کریں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اچھے الفاظ، اچھے لفظ، اوتھینٹک حدیث آپ کو بتا رہی ہیں، یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. تو اگر آپ اس کو اپوزٹ کر دیں تو پھر برے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کو کہاں تک پہنچا دیں گے، کہاں تک آپ کو پہنچا. آپ کے غلط الفاظ، آپ کے غلط بلیفز آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے، اپنے الفاظ کو ریپلیس کریں. جیسے لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کتنے اچھے الفاظ ہیں. تھینک یو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن تھینک یو کا مطلب تھینک یو بھی کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اگلا جو سننے والا بندہ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہاں اللہ مجھے جزا دے گا. آپ کہتے ہیں بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، کتنی خوشی کی بات ہے. رحمک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی ایسے کہتے ہیں نا الفاظ جو بندہ خوبصورت لگ رہا ہو. تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ دوسروں کی زندگی بنا دیتے ہیں اور آپ کی بھی زندگی بنا دیتے ہیں. آج آپ کا ٹاسک ہے، آپ لکھیں ایک پیج پہ کہ آپ کے اچھے الفاظ کون سے ہیں اور برے الفاظ کون سے آپ کے نامناسب الفاظ ہیں جو آپ بہت زیادہ اپنی گفتگو میں لے کے آتے ہیں، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے بلیفز بن چکے ہوئے ہیں، جو آپ کا یقین بن چکا ہوا ہے. اس کو لکھیں ایک سائڈ پہ، اور دوسری طرف لکھیں کہ آپ نے اس کی جگہ پہ کیا سوچنا ہے، میری سوچ کیسی ہونی چاہیے اور میرے بلیفز کیسے ہونے چاہیے. جو آپ سوچیں گے، جو آپ بولیں گے، آپ کے ویسے دن بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی بدلنے والی ہے انشاءاللہ، اگر آپ خود پہ یہ احسان کریں کہ اپنے الفاظ پہ غور کریں، اور اپنے آپ کو جب بھی آپ کمزور ہوں اپنے آپ کو بولیں آئی ایم اے گریٹ پرسن، آئی ایم اے ویلیوبل پرسن، میری ویلیو ہے، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، آئی ایم اے کمیٹڈ پرسن، آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم ویلیویبل. کمزور ہوں اپنے آپ کو بولیں آئی ایم اے گریٹ پرسن، آئی ایم اے ویلیوبل پرسن، میری ویلیو ہے، آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن، آئی ایم اے کمیٹڈ پرسن، آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم ویلیویبل. ٹھیک ہے، آئی ایم اسٹرانگ، آئی ایم پازیٹیو. ٹھیک ہے، یہ سارے جو جملے ہیں یہ آپ پر بھی احسان کریں گے اور سننے والے پہ بھی احسان کریں گے. مجھے یقین ہے کہ یہ ڈے 3 جو ہے آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اور جو بھی 27 ڈیز باقی بچے ہیں پھر سوچیں وہ آپ کے مینرز کو، آپ کی زندگی کو کتنا بدلنے والے ہیں. اس سیریز کو آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنا. انشاءاللہ 30 ڈیز میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ چینج میں نے آپ کو کہا تھا اس کو لکھتے جائیں ایک ڈائری پہ کہ کون کون سے چینجز ہم نے اپنے اندر لے کے آنے ہیں، اور گریجولی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف واقعی چینج ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چینج ہونے کا تہیہ کر لیں اور آپ چینج نہ ہو. جو آپ سوچ لیتے ہیں پھر ویسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے سوچ لیا تو آپ کر لیں گے. ابھی تک جو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں 3 ڈیز میں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ نے کر لی ہوں گی، بڑی آسان ہے. اب ان کو پوری لائف پہ اپلائی کرنا ہے، صرف رمضان پہ اپلائی نہیں کرنا. اور جو بھی مجھے آپ چاہتے ہیں، اگر میں آپ کو موٹیویشنل آڈیوز کے گروپ میں ایڈ کر لوں، واٹس ایپ گروپ میں، اور آپ کو یہ آڈیو کی فارم میں پوری سیریز مل جائے، تو آپ کو مجھے ان باکس کرنا ہے انشاءاللہ. میرے پیج پہ موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ ایک دفعہ جو ہے
دیکھ لیتی ہوں اگر آپ لوگوں نے کسی نے کوشچن پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ سیریز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن جب تک اپلوڈ نہیں ہو رہی، اگر آپ کو آڈیو فارم میں چاہیے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ٹیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو صبر سے کام لینا ہے بہت زیادہ، کہ میں آپ کو یا میری ٹیم جو ہے آپ کو جلدی رسپانس کرتی ہیں دیر سے، اور صبر رکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا گمان رکھنا ہے کہ رمضان ہے تو بزی اسکیجول ہے، رائٹ. اچھا جی. بنت سلیم تسلیم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک الحمدللہ ٹرو. جو ابھی مجھے بہت گیس آتا ہے زبان پہ، جو بات آتی ہے بولنا دوں تو سکون ہی نہیں ملتا. ضروری نہیں کہ آپ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بول دیں، ٹھیک ہے. اچھے جملے ہیں تو پھر بولیں، برے جملے ہیں تو نہ بولیں، کبھی بھی نہ بولیں، ٹھیک ہے. آپ نے اتنی اچھی باتیں کیسے سیکھی؟ زندگی کے جو فیلیئرز ہیں نا وہ آپ کو اچھا بنا دیتے ہیں اگر آپ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں. جتنی دفعہ آپ زندگی میں گرتے ہیں نا اور آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سیکھ جاتے ہیں آپ. پھر آپ اپنی زندگی کو بھی بدلتے ہیں، پھر آپ دوسری زندگیوں کو بھی بدلتے ہیں. تو جب بھی ٹف ٹائم آئے تو پریشان نہیں ہونا. آج آپ جو کچھ ہے نا اس ٹف ٹائم کی وجہ سے ہی ہے. جتنے پیپرز آپ نے اسکول میں دیے تھے اس کے بعد ہی آپ کو ڈگری ملی ہے نا. تو پھر غم اور پریشانیوں کے بعد انسان نکھر کے سامنے آتا ہے، روشنی بن کے آتا ہے. بے شک یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. کبھی بدر کبھی احد. بالکل دنیا میں اور کمپلیٹ تو سب کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتے رہتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس میں سیڈ نہیں ہونا، اور یہ نہ سوچیں کہ صرف آپ کی زندگی میں چیلنجز ہیں. سب لوگ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ان کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے، کھڑے نہیں رہنا. ہرڈلز کو پار کرنا. ایک ریس آتی ہے نا، اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں، آگے رکاوٹ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جانا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح سے جب ہرڈل آئے تو رکنا نہیں ہے، اور انرجی کے ساتھ چھلانگ لگانی ہے کہ یس آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. آپ ہی پلیز میسیجز کا رپلائی دیں بنت تسلیم. جی میں چیک کرتی ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ چینج لانا ہے، بالکل چینج لانا ہے. السلام علیکم نیبا جی. لنک سینڈ کر دیں سدرا. آپ مجھے ان باکس کریں. آئی تھنک آپ لنک مانگ رہی ہیں واٹس ایپ گروپ کا. آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنا نمبر اور اپنا نام، تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. عالیہ الحمدللہ واٹ اے ونڈرفل اسپیچ. نیبا بھی اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزا دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے. آپ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بڑھا چڑھا کے اس کا ریوارڈ دے. آپ جس چیز کی امید میں بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے، یعنی آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے. آپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ مانگیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. یقین سے دعائیں مانگنی ہے رمضان میں. جو عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے. سوچنا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی میں کروں گی. اگر لمبا قیام اللیل نہیں بھی کر سکتی تھوڑا تو ضرور کروں گی. تو آپ جو رمضان ہے آپ کا، یا آپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے آیا، آپ کو ہوپ دینے کے لیے آیا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں بس وہ یقین کے ساتھ کریں. کبھی ڈاؤٹ نہیں کرنا، کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں. سوچیں میرا رب، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ نے مجھے معاف فرما دی. اور موو آن، آگے چلیں. اپنے آپ کو بھی معاف کرنا شروع کریں. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان خود اپنے آپ کو، اپنے گلٹ کو، اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کر پاتا. تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھر بھر کے عطا فرمائے، اور آپ کو زندگی میں بہت پازیٹیو کر دے. آپ کی زندگی میں جو بھی اندھیرے ہیں، جو بھی بادل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور وہ رینبو نکل آئے آپ کی لائف میں، اور آپ بہت خوشی خوشی لائف کو انجوائے کریں. کبھی بھی غم آئے تو آپ ڈاؤن نہ ہوں، اور اللہ کی ذات آپ کو اٹھا لے. اور اس کے لیے پازیٹیو ہونے کے لیے آخری بات کہہ رہی ہوں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. کیونکہ قرآن سے تعلق جوڑنے والے کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتے. اور قرآن کی روٹین بنائیں کہ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بھی آپ کو ٹرانسلیشن آسان لگتی ہے، اردو، انگلش، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ اس میں قرآن پڑھنا شروع کریں. یقین کریں قرآن انسان کو بہت پازیٹیو کر دیتا. میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی پازیٹیو نہیں تھی جتنی مجھے اللہ کی آیات نے پازیٹیو کیا. جب میں اللہ کی آیات پڑھتی تھی مجھے یہ تو یقین تھا یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جب میں نے ان پہ یقین کیا کہ ایسا ہوگا، اللہ نے ایسا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو میں نے اپلائی کرنا شروع کیا نا. جب ذکر کیا دل کو سکون ملا.
اور پھر جب اللہ کا شکر ادا کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے خزانے بھی عطا کیے، جو مانگا اللہ نے دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ تو جب میں کبھی مایوس نہیں ہوئی اور میں اللہ سے یہی کہتی ہوں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں آپ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی، تو میرا رب مجھے کبھی مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ جیسا گمان ہوگا آپ اللہ کو ویسا پائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو، تو اللہ کے اختیار میں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہاں اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں سکون لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے، رحمتیں لے کے آئے، اور ہم اس رمضان کو ایمان کے ساتھ گزاریں، اور ہماری جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبول فرمائیں، اور ہم زیادہ محنت کرنے والے بنیں، اور ہم زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنیں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ خیرات کی جو ریس ہے ہم اس میں آگے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، اور یہ گرمیوں کے روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں بے حساب اجر دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔